شہ نشین پر تشریف فرما قاری محمد عدنان اللہ خان صاحب، انجینئر، مولانا سید دستگیر پاشا قادری صاحب، امام و خطیب، PRS کے قائد جناب محمد ضیاء الدین صاحب، میسور کرناٹک سے تشریف لائے ہوئے محمد اسلم صاحب، نیازی فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری محمد شہباز خان صاحب، جناب سید امجد حسین صاحب، اور دور دور سے آئے ہوئے محترم دوستوں، نوجوانوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت مآب میری ماں اور بہنوں، آپ سبھی جانتے ہیں آج کا جلسہ جشن ولادت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آج سے 273 برس پہلے شیر میسور کی ولادت ہوئی تھی، 20 نومبر 1750 عیسوی کو۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو کی مبارکباد نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو دوں گا بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو بھی مبارکباد دوں گا، کیونکہ یہ ہندوستان کا شیر، یہ ہماری پہچان ہے، جنگ آزادی ہند کا ہیرو ہے، جنگ آزادی ہند کا پہلا شہید حضرت ٹیپو سلطان شہید ہے۔ میں نیازی فاؤنڈیشن کے معتمد عمومی جنرل سیکرٹری محمد شہباز خان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ ابھی 9 نومبر کو آپ نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی برتھ ڈے منائی اور اویئرنیس لانے کی کوشش کی، نوجوانوں کو علامہ اقبال کی پہچان پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آپ نے 11 نومبر کو مجاہد آزادی، مفکر اسلام، مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر نیازی فاؤنڈیشن میں بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پر تقاریب منعقد کی، طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے، بڑی تقریب ہوئی، یہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اور آج تو آپ نے شیر میسور کا یہ جلسہ منعقد کر کے یہ ثابت کر دیا، دیکھو مسلمانوں، کہ تمہارا ہیرو کوئی اور نہیں، ٹیپو سلطان شہید ہے، تمہارا شیر میسور ٹیپو سلطان شہید ہے۔ اور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف اپنی شہادت کو پیش کیا بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں سنہری حروفوں میں اپنا نام کو درج کرایا۔ آج دنیا جانتی ہے، سارا ہندوستان جانتا ہے کہ مخالفین بھی یہ جانتے ہیں کہ انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی تلوار اٹھائی تو حضرت ٹیپو سلطان شہید اٹھائی۔ میرے پیش و مقرر شہباز خان، محمد اسلم، محمد ضیاء الدین اور محمد ضیاء الدین صاحب اور دستگیر پاشا قادری، قاری عدنان اللہ خان انجینئر نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ
آپ کے سامنے بات رکھی تو میں کہوں گا کہ ہندوستان اور انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں جو اہم اور کلیدی رول ادا کیا وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید نے کیا. اور جب تک حضرت ٹیپو سلطان شہید نہ ہوئے، جب زندہ تھے تو انگریزوں کو ہندوستان پر قبضہ کرنے نہیں دیا. انگریز پریشان رہتے کہ کیسے ٹیپو سلطان شہید کو ہٹایا جائے، یہ تو ہماری راستے کا بہت بڑی رکاوٹ بن چکے ہیں، اور کوششیں کی. بالآخر ہمارے ہی غداروں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید کو شہید کر ڈالا. تاریخ گواہ ہے، سراج الدولہ کو نقصان ہوا تو اپنوں سے ہوا، غیروں سے نہیں ہوا. حضرت ٹیپو سلطان شہید کو نقصان ہوا تو اپنوں سے ہوا، غیروں سے نہیں ہوا. نظام دکن کو اگر نقصان ہوا تو اپنوں سے ہوا، غیروں سے نہیں ہوا. یہ تاریخ بتاتی ہے. اور میں ایک بات کہوں کہ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے میر جعفر اور میر صادق کی ایک بڑی طویل داستان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک میر جعفر اور میر صادق تھا جس نے انگریزوں سے ساز باز کرتے ہوئے، انگریزوں سے جو ہے سازشیں رچاتے ہوئے ٹیپو سلطان کو شہید کروانے میں مدد کی. حضرت ٹیپو سلطان کی حکومت کا یہ وزیر تک بن چکا تھا میر صادق، اور غداری کے جو ہے ایسے نقوش چھوڑ دیے. اور صادق کا محل میں یہ رول تھا. غور کیجئے، جتنے بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید کو ہندوستان بھر سے خطوط آتے، لیٹرز آتے، وہ لیٹر وہ اپنے ہی محل میں پڑھ لیا کرتا تھا، اور ساری انفارمیشن اس میر صادق کے پاس جمع ہو جاتی تھی. اور اس کے بعد میر جعفر، میر صادق نے وہ اعتماد حاصل کر لیا تھا ٹیپو سلطان شہید کے پاس کہ بغیر میر صادق کی مرضی کے ٹیپو سلطان کے محل میں پر بھی پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا. غور کیجئے، مجھے اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا. غور کیجئے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے جو ہے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا کوتوال تو بن گیا تھا، اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے وزیر بھی بن گیا. تمام خطوط اس کے پاس، تمام انفارمیشن اس کے پاس، میر صادق کے پاس. اور میر صادق دیکھتے ہی دیکھتے محل کا نگران کار بن گیا. کون؟ غدار. اب آخر میں وہ دن بھی آ گیا میر صادق کو جس کا برسوں سے انتظار تھا. میر صادق ایک لمبے طویل عرصے سے دل ہی دل میں ٹیپو سلطان کو شہید کروانے کا جو بیڑا اٹھا لیا تھا، اب وہ وقت بھی آ گیا. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، 4 مئی 1799 عیسوی اس ہندوستان کا وہ بلیک ڈے ہے، وہ بدترین دن ہے جس دن ہماری جنگ آزادی کا پہلا ہیرو شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے. اور انگریزوں کی فوج، نظام کی فوج اور مرہٹا فوج، یہ تینوں مل کر جو ہے حملہ کر دیا حضرت ٹیپو سلطان شہید کی فوج پر.
محل پر، قلعے پر حملہ کرنے کے بعد مرہٹا فوج، نظام فوج اور انگریزوں کی فوج میں یہ ساز باز ہو چکی تھی کہ ٹیپو سلطان شہید ہونے کے بعد تمہیں حکمران بنایا جائے گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ انگریز کو باہر کا تھا، لیکن دو غدار مرہٹا اور نظام کے دو غدار میر جعفر اور میر سعادت وہاں پہنچ گئے تھے، یہ سازشیں کر رہے تھے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی تفصیل ہے، تین فوج سے حضرت ٹیپو سلطان شہید نے مقابلہ کیا، سخت مقابلہ کیا۔ سینکڑوں ہزاروں انگریزوں، مراٹھوں اور نظام کی فوج کو بھی جو ہے انہوں نے گردنیں کاٹ دی۔ جنگ آزادی کے ہیرو تھے، شیر میسور تھے، طاقتور انسان تھے، اور حیدر علی خان کے سپوت تھے۔ حیدر علی خان نے بچپن سے ہی انہیں ایسا ٹرین کیا تھا جس کا ثبوت شیر کو چیرنا اور پھاڑ دینا ہے۔ آپ بتائیے، ہندوستان میں 135 کروڑ ہندوستانی رہتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں یہ کہوں گا، ٹیپو سلطان جیسا کوئی طاقتور آپ کو ملے گا تو آپ کو جواب ملے گا نہیں۔ لیکن کیا کریں، ہندوستان کی حکومت کو تو چاہیے کہ ٹیپو سلطان کی برتھ ڈے گورنمنٹ آف انڈیا کے خرچے سے سارے ہندوستان کے چپے چپے پر منائی جائے، تاکہ ٹیپو سلطان شہید کی یادگار ہندوستان کی تاریخ کے ساتھ جو ہے جڑ سکے۔ لیکن پنڈت نہرو کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، نیتا جی سبھاش چندر بوس کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، مہاتما گاندھی جی فادر آف دی نیشن کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، بابو جگجیون رام کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، سردار پٹیل کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے، ہندوستان کا وہ پہلا ہیرو جس نے جام شہادت کو نوش فرمایا، جس نے انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کو نجات دلانے کے لیے اپنی تلوار اٹھائی، کیا ٹیپو سلطان نے جو جنگیں لڑی کیا اپنے گھر کے لیے لڑی، یا اپنے اقتدار کے لیے لڑی، یا حکومت کے لیے لڑی؟ نہیں، اس ملک کے بچانے کے لیے، اس ملک کو آزاد دلانے کے لیے، اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ٹیپو سلطان شہید نے جو ہے جنگ لڑی، یہاں تک کہ شہید بھی ہو گئے۔ لیکن آج ہندوستان کی حکومت سو رہی ہے، ہندوستان کی حکومت سو رہی ہے، کوئی سرکاری جو ہے سیلیبریشن نہیں ہوتا، کوئی سرکاری تقاریب نہیں ہوتی۔ میں آج حضرت ٹیپو سلطان کی برتھ ڈے پر ہندوستان کی حکومت سے ہندوستان کی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں، ہندوستان کے پرائم منسٹر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اور ہندوستان کی صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ آف انڈیا سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کا پورٹریٹ پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں لگایا جائے۔ اگر آپ اس یونائٹڈ آندھرا پردیش کے تیلگو فلم کے ہیرو این ٹی راما راؤ کی تم پورٹریٹ پارلیمنٹ میں لگا سکتے ہو تو ہندوستان کا پہلا شہید، ہندوستان کا ہیرو، جنگ آزادی کا اپنی زندگی کو اس ملک پر جان نچھاور کرتے ہوئے جامِ شہادت پیش کیا، ان کا پورٹریٹ کیوں نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔
آپ بتائیے کہ میں مطالبہ کرتا ہوں ہندوستان کی گورنمنٹ آف انڈیا سے، آنریبل پرائم منسٹر سے مطالبہ کرتا ہوں، اگر ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے، ہمارے ملک میں ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اس ملک کے سالمیت کے لیے، اس ملک کی قومی یکجہتی کے لیے ہم نے قربانیاں دی، انگریزوں کو اس دیش سے بھگانے کے لیے مہاتما گاندھی جی کا ساتھ ہم نے دیا، مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ کا انتقال ہوا، مولانا آزاد جیل میں بند رہے، لیکن میت کو دیکھنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی، موتا میں نماز جنازے میں اپنی بیوی کے نہیں آ سکے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اگر میں مسلمانوں کی قربانیوں کے تذکرے کرتے چلے جاؤں تو ایک رات بھی بس نہیں ہوگی، ایک دن بھی بس نہیں ہوگا۔ ارے ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، ہم نے جد و جہد کیا۔ ارے آپ جا کر دیکھو انڈیا گیٹ پر کہ 1,00,000 شہیدوں کے نام کا پتھر لگایا ہے، اور جس میں سے 66,930 مسلم شہیدوں کے نام ہیں۔ اور کیا ہم پروف دے بتائیں؟ ہم اور کیا پروف دیں کہ علامہ اقبال نے بھی تو لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا۔ ارے اس ملک کے لیے ہم نے بھی تو انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا۔ ارے اس ملک کا جو ترنگا جھنڈا ہے، جس پر ہمیں گرو ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، ہندو مسلم سکھ اور عیسائی کا ملک ہے۔ ہندوستان پر اگر کوئی آفت آئے گی یا کبھی بادل چھائیں گے تو ہندوستان کا ہر مسلمان اپنے دیش کے لیے اپنی قربانی اور اپنی شہادت کو پیش کرے گا، کیونکہ ہندوستان کے ہم سب سے اہم محب وطن ہیں۔ لیکن آپ کیا ہے وہ بتائیے، کیوں حضرت ٹیپو سلطان شہید کا پورٹریٹ نہیں لگایا جاتا؟ میں پرائم منسٹر آف انڈیا سے کہوں گا کہ لوک سبھا الیکشن بھی قریب ہے، اور ہندوستان میں ہم 30 کروڑ سے زیادہ ہیں، ہمارے ووٹ فیصلہ کن ووٹ ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں سر پر تاج پہناتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں اپنے ووٹوں کے ذریعے جمہوریت نے جو ہم کو حق دیا ہے، اس حق سے ہم کسی بھی حکمران کو اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے۔ میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جنگ آزادی کے ہیرو کا پورٹریٹ لگایا جائے، جیسا کہ تم نے این ٹی راما کا لگایا۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے سرکاری تقاریب کا اہتمام کیا جائے ان کی برتھ ڈے پر اور ڈیتھ اینیورسری پر، کیونکہ سارے ہندوستان کو یہ معلوم ہو جائے کہ سب سے پہلا شہید اور پہلا ہیرو حضرت ٹیپو سلطان شہید ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب محل میں مرہٹا فوج، انگریزوں کی فوج اور نظام کی فوج سے مقابلہ کیا ٹیپو سلطان نے، لیکن آپ کی تلوار دشمنان ملک کو کاٹتی چلی گئی، انگریز پیٹھ کو پیر لگا کر بھاگتے گئے، لیکن اس نازک وقت میں میر صادق نے جو ہے سارے ٹیپو سلطان کی فوج کو کہا تمہاری تنخواہ ڈبل کی جا رہی ہے، کیونکہ میر صادق اس وقت آپ کے محل کا پرائم منسٹر بن چکا تھا۔ اس نے احکامات جاری کیے تمہاری تنخواہ ڈبل کی جا رہی ہے، اور اس محل کے بازو جو محل ہے
وہاں پر تشریف لا لو، تمہاری تنخواہ سے جاری کر دی جائے گی۔ ساری فوج اور فوجی وہاں پر چلے گئے تنخواہ لینے کے بہانے، اور میر صادق نے ادھر کاشن دے دیا اب ٹیپو سلطان کے پاس کوئی نہیں ہے، اب بآسانی سے تم قتل کر سکتے ہو، شہید کر سکتے ہو۔ یہ کہا کسے؟ انگریزوں سے کہا، لیکن جان نثار فوجی، وفادار فوجی کچھ تو تھے، 25% تو تھے، ٹیپو سلطان شہید، کیونکہ میر صادق کی جو ہے مکاری غداری سے وہ واقف تھے، تو انہوں نے اپنے بادشاہ کو، ٹیپو سلطان کو اکیلا تنہا چھوڑ کر نہیں گئے، تنخواہ کو ٹھوکر ماری۔ 25% تو فوجی آپ کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد بڑے پیمانے پر تینوں مراٹھا نظام کی فوج اور انگریزوں کی فوج نے حملہ بول دیا، ٹیپو سلطان کا گھیراؤ کر لیا۔ لیکن ٹیپو سلطان وہ جو ہے ایماندار دیانتدار فوج بھی تھی، تہجد گزار بادشاہ تھے، نماز کے پابند تھے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آج ہماری نئی نسل کو یہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے، دیکھو ہمارے بادشاہ ہمارے اسلاف میں کیسے تھے، کیا کیا قربانیاں اس دیش کو دی۔ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہندوستان سبھی کا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے لکھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ٹیپو سلطان کو ان غداروں نے، مراٹھا فوج اور نظام کی فوج اور انگریزوں نے شہید کر ڈالا، اور 20 نومبر کا دن تھا 1799 کو حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، اور برسوں کی تمنا اس کی آرزو میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی میر صادق کی، اور میر صادق اور میر جعفر خوشیاں منانے لگے، اور 3 دن تک خوف کا عالم یہ انگریز ٹیپو سلطان شہید کے لاش تک نہیں آ رہے تھے، کیونکہ حضرت ٹیپو سلطان کی فوج بھی اسی ڈریسنگ میں تھی، کہیں یہ کوئی ڈپلیکیٹ ٹیپو سلطان نہ شہید ہو جائے۔ تو یہ غدار جس کی خبر پر آج لعنت بھیجتے ہیں، جس کی خبر پر آج ساری دنیا کی یہ واحد خبر ہے میر صادق کی، جس پہ نجاست ڈالی جاتی ہے، غلاظت ڈالی جاتی ہے، مرنے کے بعد تو کسی کی بھی خبر پر کوئی بے حرمتی نہیں ہوتی، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا خیربندی ہے کہ تو نے غداری کی، تو نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کروا دیا، اب رہتا قیامت تک اس کی خبر پر نجاست اور غلاظت پھینکی جاتی ہے۔ لوگ چپل پھینکتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں میر صادق کی خبر پر۔ یہ تاریخ آپ کو بتائے گی۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیش و مقرر شہباز خان نے کہا ٹیپو سلطان شہید 20 نومبر 1799 کو جب شہید ہو رہے تھے، زخموں سے جسم چکنا چور تھا، تو اس وقت آخری میں کہا کہ 100 دن کی گیدڑ کی زندگی سے 1 دن کی شیر کی موت بہتر ہے۔ آج شہادت تو ہم کو معلوم ہے کہ شہادت کا کیا جذبہ ہے۔ کسی عالم دین نے کہا شہید کے خون سے زیادہ افضل، شہید کے خون سے زیادہ افضل عالم کے قلم کی سیاہی ہے، کیونکہ عالم اپنی سیاہی سے لاکھوں شہیدوں کو پیدا کرتا ہے۔
تو ہمارے جو علماء کرام ہیں پلرز آف دی اسلام ہیں، ہمارے بزرگان دین کے آستانے جو ہیں وہ ہمارے پلرز کا کام کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین کے آستانے ہندوستان میں جو ہیں وہ قومی یکجہتی کے نظارے پیش کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس لیے محبت ہے اس ہندوستان سے، اس ہندوستان کی سرزمین میں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز دفن ہے اس سرزمین میں، اس لیے ہم کو ہندوستان سے محبت ہے۔ ارے اس ملک کو ہم نے کیا کیا نہیں دیا، غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، اس ملک کو ہم نے ٹیپو سلطان شہید کو دیا، اس ملک کو ہم نے اے پی جے عبدالکلام کو دیا، اس ملک کو ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کو دیا، اس ملک کو ہم نے مجاہدین آزادی خان عبدالغفار خان کو دیا، محمد علی شوکت علی کو دیا، محمد علی جوہر کو دیا، امیر احمد خسرو کو دیا۔ اب آپ آگے آئیے، اس ملک کو ہم نے محمد رفیع کو دیا، اس ملک کو ہم نے دلیپ کمار دیا۔ ارے اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے، اس ملک کو تاج محل کی عمارت ہم نے دی، اس ملک کو دلی کا لال قلعہ ہم نے دیا، اس ملک کو جو ہے انڈیا گیٹ ہم نے دیا، اس ملک کو قطب مینار کی بلندی ہم نے دی، اس ملک کو قلعہ گولکنڈہ ہم نے دیا، اس ملک کو چار مینار ہم نے بنایا، اس ملک کو ہمارے اسلاف اور ہمارے حکمرانوں نے جو ہے اس ملک کو سنوارا ہے۔ اس ملک کے ایک ایک پتھر سے ہمیں محبت ہے، اس ملک کے ایک ایک اینٹ سے ہمیں محبت ہے، اس لیے کہ ہم نے اس ملک کو 1000 سال تک سجایا ہے۔ مغلیہ حکمرانوں کی تاریخ ہے، قطب شاہی حکمرانوں کی ایک تاریخ ہے، آصف جاہی حکمرانوں کی ایک تاریخ ہے۔ آپ بتائیے ان 1000 سال کے مسلم حکمرانوں کی تاریخ میں ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس ملک سے غداری کیا ہو، کوئی آپ کو نہیں ملے گا اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو، اس ملک کے آئین کو، اس ملک کے دستور کو توڑتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ارے تم تو جمعہ 8 دن ہوا حکومت بنا کر، تم 75 برس ہی ہوا ہندوستان میں حکومتیں بنا کر، لیکن اس ملک میں ہم نے 1000 سال تک حکمرانی اور جہاں بانی کی ہے۔ اس ملک کے چپے چپے پر ہماری عظمتوں کے نشان ہیں۔ اگر اس چار مینار کو اللہ زبان دے تو چار مینار کے میناریں چلا چلا کر یہ کہیں گے کہ اس ملک میں ہماری قربانیوں کی بڑی داستان ہے۔ پھر تعجب ہوتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کا پورٹریٹ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لگایا گیا؟ میں تو کہوں گا ہندوستان کی حکومت سے کہ تم پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں ٹیپو سلطان شہید کا پورٹریٹ لگاؤ اور پارلیمنٹ کے باہر ٹیپو سلطان شہید کا اسٹیچو لگاؤ۔ دنیا کہے گی اسلام میں اسٹیچو لگانا نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا کہ ہندوستان میں یہ 30 کروڑ مسلمانوں کا مطالبہ ہے، پارلیمنٹ میں جیسا کہ تم بی آر امبیڈکر صاحب کا اسٹیچو لگائے ہو، اس کے بازو ٹیپو سلطان شہید کا جو ہے اسٹیچو لگاؤ۔ ہم ہندوستان کے مسلمان تم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ مہاتما گاندھی جی کے بعد اگر میری نظریں دوڑتے دوڑتے یہ کام کر رہی ہیں کہ کوئی بھی ایک ہندوستان میں سیکولر لیڈر مل جائے، میری نظریں کبھی یو پی جاتی ہے تو کبھی بہار، کبھی مدھیہ پردیش جاتی ہے تو کبھی راجستھان، کبھی چھتیس گڑھ جاتی ہے تو کبھی اتراکھنڈ، کبھی مہاراشٹر جاتی ہے تو کبھی کرناٹک، کبھی آندھرا پردیش جاتی ہے، تو کہیں پر بھی کوئی سیکولر لیڈر مجھے نظر نہیں آتا، اور مجھے ایک ہی لیڈر نظر آتا ہے مہاتما گاندھی جی کے بعد، وہ ہے تلنگانے کا مہاتما، تلنگانے کا گاندھی، کلوا کنڈلا چندر شیکھر راؤ، چیف منسٹر تلنگانہ۔ ایک ہی سیکولر لیڈر نظر آتا ہے
جس نے ہمارے آنکھ کے آنسو پوچھا، جس نے ہمیں سکون کی نیند عطا کی، جس نے حیدرآباد سے کمیونل رائٹس ختم کروایا، اور جس نے جو ہے مساجد کو تعمیر کرتے ہوئے، جس نے ہندو مسلم اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے یہ ثابت کر دیا، دیکھو سیکولر حکمران بنتا نہیں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نرسمہا راؤ نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، وہ فرقہ پرست پیدا ہوا، اور میرا قائد، میرا چیف منسٹر تلنگانہ KCR صاحب جو ہے سیکولر پیدا ہوئے، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو 12,780 کروڑ روپے منظور کیا، ڈبل بیڈ روم کے مکانات مسلمانوں کو دیے، شادی مبارک کے تحت 2 لاکھ لڑکیوں کی شادیوں کے لیے 1,16,000 روپے منظور کیا۔ آپ بتائیے 20 لاکھ روپے ہائر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ، مڈل ایسٹ، امریکہ، لنڈن ایسے ممالک کو جا کر پڑھنے کے لیے 20 لاکھ روپے اوورسیز اسکالرشپ دی سارے ہندوستان کے 28 ریاستوں میں۔ یہ نہیں ملے گا کہ 20 لاکھ روپے کی اسکالرشپ نان ریفنڈیبل اماؤنٹ ہے، 1 پیسہ بھی واپسی نہیں ہے، 20 لاکھ روپے۔ بتائیے کہ آج اگر مورخ تاریخ لکھے گا تو سنہری حروفوں میں لکھے گا کہ KCR ڈیولپمنٹ اونلی ڈیولپمنٹ ان تلنگانہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یقیناً مسلمان ڈیسائیڈنگ فیکٹر رکھتے ہیں، ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں وہی سب پر تاج پہنتا ہے اقتدار کا، اور ہم جسے ووٹ نہیں دیتے تو وہ اقتدار سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کانگریس ہمارے پیٹھ میں خنجر گھونپ رہی ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی RSS، یہ دونوں کانگریس اور BJP RSS کی اعلی کار ہیں، یہ دونوں RSS کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے خون کے پیاسے، تاریخ کو ہماری مٹانا چاہتے ہیں، ہمارے ہیروز کی۔ آپ کو یاد ہوگا کرناٹک کے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، سبھی جانتے ہیں کرناٹک میں ایئرپورٹ بنا، ایئرپورٹ کا نام ٹیپو سلطان شہید رکھا جا رہا تھا، یہی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت میں احتجاج ہوا، سڑکوں پر نکل گئے، فرقہ پرستی کا مظاہرہ کیا، اور کرناٹک میں ٹیپو سلطان شہید کے نام سے ایئرپورٹ پہ نام رکھنے نہیں دیا۔ یہ فرقہ پرستی پڑ رہی ہے، کھل رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن میں ان غداروں سے، ان فرقہ پرستوں سے یہی کہوں گا کہ آؤ تلنگانہ اسٹیٹ میں آ کر دیکھو ہمارے چیف منسٹر KCR صاحب کتنے فراغ دل ہیں، کتنے اچھے مسلم دوست ہیں، ارے مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 2 لاکھ طلبہ و طالبات کو 205 ریزیڈنشل اسکولز کھولے ہیں، اور 1 لاکھ روپے ہزاروں نوجوانوں کو لون مل رہا ہے، وہ بھی نان ریفنڈیبل 100% سبسڈی ہے، اور کافی جائیدادوں کی حفاظت ہو رہی ہے، ہماری مادری زبان اردو کو فروغ مل رہا ہے، اور ہماری جان اور مال کا تحفظ ہو رہا ہے۔ یہ سارے ہندوستان دیکھ رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ 30 نومبر کو تلنگانہ اسمبلی کے الیکشن ہیں، دنیا یہ دیکھے گی انشاءاللہ KCR صاحب 100 سیٹوں پر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ہیٹرک چیف منسٹر بنیں گے، 3ری مرتبہ بھارت راشٹر سمیتی حکومت بنائے گی، نہ کانگریس رہے گی نہ BJP رہے گی، یہ BRS پارٹی بھارت راشٹر سمیتی کی سونامی آئے گی 30 نومبر کو، اور KCR صاحب ہیٹرک چیف منسٹر بنیں گے۔ آج ہی ہم ڈسٹرکٹ کے ٹور پر تھے، یہ محبت کا عالم ہے، ہم نے گجویل دیکھا، سدھی پیڑ دیکھا، نظام آباد دیکھا، بودھن دیکھا، محبوب نگر دیکھا، ایسے ایسے
جو ہے مسلمان اور ہندو ایک ساتھ مل کر BRS پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور کانگریس اور BJP کا جنازہ اٹھنے والا ہے 30 نومبر کو. یاد رکھو، میں تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. 56 برس پہلے ہمارے لمحے غلط تھے، ہمیں آندھرا والوں کی غلامی میں تھے، اور اس کے بعد ایک مرد آہن اٹھا. KCR 14 سال تک جد و جہد کیا، قربانیاں دی اور مرن برت کیا، اپنی زندگی کو نہیں دیکھا، اپنی جان کو جوخم میں ڈالا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، اپنے گھر دار کو چھوڑ دیا، سڑک پر رہے، پارلیمنٹ کو چھوڑا، اسمبلی کی سیٹوں کو استعفیٰ دے دیا، اور تب جا کر ہمیں تلنگانہ ملا. مسٹر ریونت ریڈی، مسٹر موڈی، آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے تلنگانہ. تلنگانے کو بچوں کا کھیل نہیں ہے، تلنگانے کے 4 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے KCR. تلنگانے کے مہاتما ہے KCR، تلنگانے کی آرزو ہے KCR، امیدوں کی کرن ہے KCR. KCR سے تم ٹکر لوگے، ہندوستان سے لوک سبھا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیونکہ KCR صاحب ہیٹرک چیف منسٹر بن رہے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ان کو شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ ایک ہی صف میں کہوں گا، میں تو چلا تھا اکیلے ہی جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. میں پھر ایک مرتبہ نیازی فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری محمد شہباز خان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں تک، معصوم بچوں تک، جو ہمارے قوم و ملت کا فیوچر ہے، ان کا فیوچر ہماری زندگی ہے، ان کا برائٹ فیوچر کے لیے تم نے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے جلسے کو منعقد کیا. اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. یاد رکھو مسلمانوں، متحد اور منظم ہو جاؤ، مساجد کو آباد رکھو، اور وقت پڑنے پر اس ملک کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید نے بھی اس ملک کے لیے اپنی شہادت کو پیش کرتے ہوئے 273 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم سلیوٹ کرتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید کی قربانیوں کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.